على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون صدق اللہ العظیم۔ شہد کی مکھی کے متعلق بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تیسرا حکم مکھی کو ثم کلی من کل الثمرات، پھر کھا سب میووں سے، فاسلکی سبل ربک ذللا، پھر اپنے رب کے راستوں میں چل جو آسان ہیں۔ یخرج من بطونہا، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ سے پینے کی ایک چیز نکالتے ہیں، مختلف الوانہ، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ یہ رنگوں کا مختلف ہونا علاقے کے اعتبار سے ہوتا ہے اور پھلوں کے چوسنے کے اعتبار سے، چونکہ شہد کی مکھی مختلف پھلوں کو چوستی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے جو ہے وہ رنگ میں اور ذائقے میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے۔ فیہ شفاء للناس، اللہ تعالیٰ نے اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی بیماریوں کی شفا رکھی ہے۔ اگر اللہ کے اس حکم پر یقین ہو جائے تو ہم اپنی تمام تر بیماریوں کا علاج اس سے کر سکتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر لوگ اسی شہد سے اپنی بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کے پیٹ میں مسئلہ ہے جو کہ حل نہیں ہو رہا، درد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کو شہد استعمال کراؤ۔ وہ گیا، اس نے شہد استعمال کیا، اگلے دن پھر حاضر ہوا، فرق نہیں پڑا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ دوبارہ اس کو شہد استعمال کراؤ۔ وہ پھر گیا، دوسرے دن پھر آیا، جی کوئی فرق نہیں پڑا۔ تیسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاؤ اس کو شہد استعمال کراؤ۔ شہد استعمال کرایا، اس نے آ کر پھر عرض کیا جی فرق نہیں پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ تعالیٰ نے تو سچ فرمایا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ ہی جھوٹا ہے، تیرے بھائی کا پیٹ ہی جھوٹا ہے جو اس کو قبول نہیں کر رہا۔ پھر جو ہے وہ بہرحال اللہ نے اس کے بھائی کو بھی شفا عطا فرما دی تھی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کے جسم پر کوئی پھنسی بھی نکل آتی تو اس پر شہد لگایا کرتے اور فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ میں اس شہد کے ذریعے سے اپنے پھوڑے پھنسیوں کا بھی علاج کراتا ہوں، اس لیے میں اس سے علاج کرتا ہوں۔ تو چونکہ ان کو اللہ کے اس فرمان پر یقین تھا، اس لیے وہ حضرات یقین کامل کے ساتھ استعمال کرتے، اللہ ان کو شفا بھی دیا کرتا۔ آج ہمارا انگریزی دوائی پر تو یقین ہے، ٹیکے پر تو یقین ہے، لیکن ان چیزوں پر آج ہمارا یقین نہیں ہے۔ اب جب یہ انگریزی دوائیاں نہیں تھیں، جب یہ میڈیکل نے اتنی ترقی نہیں کی تھی
تو پہلے لوگ جو ہے انہی چیزوں سے علاج کرتے تھے، جنگل کی جڑی بوٹیاں وغیرہ، اور یہی شہد ہر گھر کے اندر ہوا کرتا تھا، اور ہر گھر کے اندر جو ہے یہ استعمال ہوتا تھا۔ اب تو جو ہے وہ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے شہد کی مکھیاں بھی ہم سے دور چلی گئی ہیں۔ اب لوگ شہد کو بھی ترستے ہیں۔ پہلے جو ہے وہ جگہ جگہ پر جتھے لگے ہوئے نظر آتے تھے، درختوں پر، جہاں پر جو ہے وہ بالن رکھتے تھے، لکڑیاں رکھی ہوئی ہیں گھر میں جلانے کے لیے، تو کچھ دنوں کے بعد وہاں پر جو ہے وہ مکھیوں نے اپنا ڈیرا لگایا ہوا ہوتا تھا۔ اب ایسی صورتحال ہے ہی نہیں۔ وہ ہم نے دوائیں ایسی استعمال کر رہے ہیں، یہ اسپرے، یہ کھادیں، یہ ایسی زہریلی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قدرتی چیزیں ہیں وہ ان کو ہم ختم کرتے جا رہے ہیں۔ تو ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، لیکن ہمارا چونکہ یقین نہیں ہے اس لیے کبھی ہم نے اس سے علاج کیا ہی نہیں ہے۔ تو اب پہلے لوگ انہی چیزوں سے علاج کرتے تھے، اور پہلے لوگوں کی زبانوں پر یہی ہوتا تھا، یا شافی، اے شفا دینے والے تو شفا دے۔ لیکن آج ہماری زبانوں پر یہ جملہ کبھی بھولے سے بھی نہیں آتا۔ ہمارا جو ہے وہ ذہن ایک بنا دیا گیا ہے دوائیوں کا بس۔ حالانکہ جو اللہ پر یقین رکھنے والے حضرات ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جب بیماری آتی ہے تو سب سے پہلے وہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ صدقہ خیرات کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر سنت سمجھ کر علاج کے لیے قدم اٹھاتے ہیں۔ تو ہم نے، اللہ نے صدقے کے اندر بھی شفا رکھی ہے، بہت سی بلاؤں اور مصیبتوں سے بچاؤ کا ذریعہ رکھا ہے، ہم اس طرف بھی نہیں آتے۔ سورۃ فاتحہ کے اندر شفا ہے، ہم اس کی طرف بھی نہیں آتے۔ حتیٰ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ایک مرتبہ کسی نے خط لکھا، غالباً بحر کسی ملک کا بادشاہ تھا، کہ جی ہمیں جو ہے وہ بیماری کا علاج چاہیے قرآن سے۔ انہوں نے جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر جو ہے وہ دے دی، ان کو کہنا کہ یہ باندھ لے۔ اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ تو پوچھا گیا بھی آپ نے کیا دم کیا، کیا لکھ کر دیا؟ فرمایا میں نے تو بسم اللہ لکھی تھی۔ اب ان حضرات کا یقین تھا کہ اللہ کے نام کے اندر ایک تاثیر ہے، تو بسم اللہ پڑھ کر جو ہے وہ پھونک مار دیا کرتے، اللہ ان کے مریضوں کو شفا دے دیا کرتا۔ تو بسم اللہ کے اندر بھی اللہ نے شفا رکھی۔ اللہ کے ہر نام میں شفا ہے، ہر نام میں ایک تاثیر ہے، ایک لذت ہے، لیکن چونکہ ان چیزوں کی طرف ہمارا ذہن ہٹا دیا گیا ہے، ان چیزوں سے ہمارا ذہن ہٹا کر مادی چیزوں پر لگا دیا گیا ہے۔ آج ہمارا مادی چیزوں پر یقین ہے، اللہ اور اس کے پیغمبر کی بتائی ہوئی چیزوں پر آج ہمارا یقین نہ رہا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں پر بھی یقین کریں، اور اسی یقین کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ تو بہرحال اللہ نے سورۃ فاتحہ میں شفا رکھی ہے، صدقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مصائب اور بلاؤں سے بچاتا ہے، بیماریوں کا علاج ہے صدقے کے اندر۔ آتا ہے کہ کسی جگہ پر ایک بہت بڑے جو ہے وہ تاجر تھے، کاروباری شخص تھے، ان کو ایسی بیماری لاحق ہو گئی، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ وہ گھر آئے، جب گھر آ رہے تھے تو راستے میں ایک بچے پر نظر پڑی جو خستہ حال تھا۔ اب جو ہے وہ اپنے ملازم کو، سیکٹری کو کہا کہ اس بچے کو بلاؤ، اس سے پوچھا، گھر لے گئے کہ کیا کرتے ہو؟ محنت مزدوری کرتا ہوں۔ بھی پڑھتے نہیں ہو؟ ہمارے ماں باپ اس قابل نہیں کہ ہمیں پڑھا سکے، حالات اس قابل نہیں، حالات ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ انہوں نے کہا پڑھنا چاہتے ہو؟ بالکل پڑھنا چاہتے ہیں۔
اس نے اپنے سیکٹری کو کہا کہ تمام خرچہ اس کا ہمارے ذمے ہوگا، اس کو شہر کے اعلیٰ سکول میں داخل کرایا گیا۔ اب بچہ جو ہے اس نے جو ہی پڑھنا شروع کیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری میں کمی کرنا شروع کر دی۔ اب اس کو جب محسوس ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ سب کرشمہ اسی کا ہے، تو چنانچہ اس نے اور بچوں کو تلاش کیا، ان پہ اپنا پیسہ خرچ کیا جو بے سہارا یتیم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے اس کو اس تمام بیماری سے شفا دے دی۔ اب جب وہ انگلینڈ میں جو ہے وہ اپنا چیک اپ کرانے کے لیے گیا، ڈاکٹروں نے چیک کیا، تو جب انہوں نے رپورٹیں دیکھی تو اس کے منہ کو دیکھ رہے ہیں کہ تو نے کیا نسخہ استعمال کیا ہے جو ہماری ہسٹری میں نہیں ہے، یہ کہاں سے تو نے علاج کرایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ ہم اب تک غافل رہے اپنے پیغمبر کی تعلیم سے۔ ہمارے پیغمبر کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ نے صدقے میں اور ہر قسم کے مصائب سے اس سے جو ہے وہ علاج رکھا ہے، ہم آج تک اس سے غافل رہے۔ میں نے صدقے کے ذریعے اپنی اس بیماری کا علاج کیا ہے، اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے۔ تو وہ کئی ڈاکٹر جو ہے وہ مسلمان ہو گئے اسی بات کی وجہ سے۔ تو بھائی یہ ہمارا آج یقین نہ رہا، ہم آج یتیموں کا مال کھا رہے ہیں تو بیماریاں کیسے جان چھوڑیں گی؟ ہم بے سہاروں کو جو ہے وہ بجائے سہارا بننے کے ان کو لوٹ رہے ہیں، تو کیسے ہمیں شفائیں ملیں گی؟ تو بہرحال سورۃ فاتحہ میں شفا ہے، صدقے میں شفا ہے، شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ پھر لوگ جو ہے یہ شہد کے اندر ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ خود بھی خراب نہیں ہوتا، جو چیز اس میں ڈالی جائے وہ بھی خراب نہیں ہوتی۔ پہلے اطباء جو ہے وہ بطور الکحل کے شہد کو استعمال کیا کرتے تھے، جیسے آج چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے الکحل استعمال کیا جاتا ہے نا، اس وقت یہ شہد کو استعمال کیا کرتے تھے کہ شہد کے اندر جو چیز رکھ دی جائے وہ کبھی خراب نہیں ہوگی، چاہے سال ہا سال گزر جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خصوصیت رکھی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سوچ و بچار کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق۔